بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے مختلف قسم کی معلوماتی ویڈیوز لے کر پیش ہوتے رہتے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیوز کی سیریز پیش کریں گے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے جو کسر صلیب کا کام کیا گیا ہے، یعنی مسیحیوں کرسچنز کے جو جھوٹے اور باطل عقائد ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، اور ان کا ساتھ رد بھی پیش کیا گیا ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ آنے والا مسیح اور مہدی کاسر صلیب ہوگا، جس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ عیسائیوں کے گرجوں میں اور گھروں میں جا کر صلیبیں توڑتا پھرے گا، بلکہ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اپنے دلائل کے ذریعے عیسائیوں کے باطل عقائد کا جھوٹ لوگوں پر واضح کرے گا، تاکہ خود مسیحی عیسائی کرسچنز اپنے غلط عقائد پر اطلاع پا کر ان کو چھوڑ کر حقیقی دین یعنی اسلام کی طرف آئیں، اور مسلمان اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی ان عیسائیوں کے باطل اور جھوٹے عقائد سے بچ کر ان سے دور رہیں. اس ویڈیوز کی سیریز کے 18 حصے ہیں، جو ہم تقریباً ہر ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہوگی، اور یہ چھوٹا سا تعارف ہر ویڈیو کے پہلے ہوگا، اس کے بعد ہم یہ ویڈیو پیش کریں گے. تو آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام، اس عنوان پر پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سلسلے کا آج تیسرا پروگرام ہے. اس پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں ان عقائد کے بارے میں جو آج کل حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے والے ان کے پیروکاروں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں الوہیت مسیح کا موضوع زیر بحث ہے. پچھلے 2 پروگراموں میں بھی اس پہ بات ہوئی. آج کے پروگرام میں بھی اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الوہیت مسیح کی تردید واشگاف الفاظ میں کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تکاد السماوات یتفطرن منہ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ لرزتے ہوئے گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے جو اس زمانے میں مسیحی کہلانے والے اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اس پر گفتگو ہوگی. حسب سابق ہمارے ساتھ مکرم محترم میر محمود احمد صاحب ناصر موجود ہیں، اور آپ کے چند طلباء بھی اس پروگرام میں شریک رہیں گے. ان کے میں نام پڑھ دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں. نسیم احمد صاحب ہیں، مظفر احمد چودھری صاحب ہیں، راشد محمود صاحب ہیں، بلال طاہر صاحب ہیں، عبد الرحمن صاحب ہیں. تو میر صاحب پروگرام شروع کرتے ہیں. آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ مسیحی حضرات یوحنا کی انجیل کی جو ابتدائی عبارت ہے اس سے الوہیت مسیح ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یوں آیا ہے یوحنا کی ابتدا میں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. وہ کہتے ہیں یہاں کلام سے مراد مسیح ہے، اور تیسرے فقرے میں یہ کہا گیا ہے کہ کلام خدا تھا یعنی مسیح خدا تھا. تو ہماری کتاب میں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم مسیح کی خدائی کے قائل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسائی اس عبارت سے جو یوحنا کی شروع میں ہے یہ استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ مسیح خدا تھا، بلکہ ایک جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ تثلیث کا استنباط بھی اسے کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم پہلے ذرا اس عبارت کو ذرا پوری تفصیل سے دیکھ لیں۔ عبارت اس طرح ہے: ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ میں سے کوئی چیز جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی بغیر اس کے پیدا نہیں ہوئی۔ یہ ہے وہ عبارت جس سے مسیح کی الوہیت کا استنباط کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ عبارت کس کی ہے؟ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے کچھ اور تعلیم دی تھی، ان کا اصل پیغام کچھ اور تھا، بعد میں پیچھے سے لکھتے لکھاتے رہے، خدا جانے کیا کیا بناتے رہے۔ یہاں تو کچھ نہیں لکھا ہوا کہ یہ عبارت کس کی ہے۔ اگر یہ لکھا ہوتا کہ یہ مسیح کی عبارت ہے، مسیح نے یہ فکریں کہی ہیں، پھر بھی کوئی بات بن سکتی تھی کہ اچھا مسیح نے اپنے آپ کو، اگر اس سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ خدا مسیح کی خدا ہے، کہ مسیح نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے، لیکن نامعلوم کس شخص کی عبارت ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح کے حواری یوحنا کی عبارت ہے، حالانکہ عیسائی علماء اس زمانہ میں، اور نہ صرف اس زمانہ میں، سن 160 عیسوی سن 170 عیسوی کی گواہیاں موجود ہیں اس زمانے کی، جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب ہرگز یوحنا کی نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یوحنا، اول تو اگر ایک حواری کہتا ہے تو حواریوں کی تو عادت ہے بڑھاتے ہیں، پیرا نمی پرند اور ان کے جو ہوتے ہیں حواری، وہ می پرانند، وہ ان کو اڑاتے ہیں۔ تو اگر اس سے مسیح کی الوہیت کا استنباط ہو سکتا ہے، جو ناممکن ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں، تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ اگر کسی نے کہا ہے تو خود مسیح نے نہیں کہا، نہ ہی یہ مسیح کے کسی حواری کی کتاب ہے جس کے متعلق سمجھا جائے۔ صاف انکار کیا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ مسیح کی، خود عیسائیوں نے، کہ یہ مسیح کی انکار نہیں ہے۔ چنانچہ پیکس کامنٹری آف دا بائبل بڑی مشہور تفسیر ہے، بڑی مستند سمجھی جاتی ہے آج کل کے علماء میں۔ اس میں لکھا ہے: ان فیکٹ there is no early evidence to connect John with the writing of this gospel. مسیح کے حواری یوحنا کا اس کتاب کا لکھے جانے کے متعلق کوئی بھی قدیم گواہی موجود نہیں ہے۔ تو اگر یہ عبارت، اس سے یہ استنباط سمجھ بھی لیا جائے کہ مسیح کی الوہیت کا یہاں ذکر ہے، تو قطعاً یہ حوارت نہ مسیح کی ہے اور نہ ہی مسیح کے کسی ابتدائی حواری کی۔ دوسری بات، اب عبارت کو دیکھیں۔ عبارت میں نہ مسیح کا نام ہے، نہ تین اقروموں کا کوئی ذکر ہے۔ مسیح کی الوہیت کیا ہے؟ ایک انسان یسوع نامی، آج سے 2000 سال پہلے جو فلسطین میں ہوا، وہ بیک وقت خدا بھی تھا، بیک وقت انسان بھی تھا۔ یعنی پورے طور پر اس میں انسانی حد بندیاں پائی جاتی تھیں، لیکن پورے طور پر اس میں خدا کی قدرتیں پائی جاتی تھیں۔ کیا یہاں اس عبارت میں، یہاں تو لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہاں تو کہیں نہیں لکھا کہ مسیح بیک وقت انسان بھی تھا، یسوع بیک وقت انسان بھی تھا، بیک وقت خدا بھی تھا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ ہے، اگر یسوع کی الوہیت کا اس کتاب میں ذکر ہے، تو واضح الفاظ میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو ایک گورکھ دھندا ہے۔ گورکھ دھندا اس طرح بنتا ہے کہ اب دیکھیں کس طرح یہ لکھا ہوا ہے: ابتدا میں کلام تھا، کلام شروع سے ہے، اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ ایک ہی ہیں۔ خدا کے ساتھ تھا کلام، تو پھر خدا بھی تھا۔ یہ کس طرح ہو گیا؟
تو یہ ماننا پڑے گا کہ بھئی ایک کنٹرڈکشن ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ کے فضل سے عیسائیوں میں بھی ابھی شرافت موجود ہے ایک حد تک. ایک سوسائٹی ہے امریکہ میں، پینسلوینیا بڑی مشہور اسٹیٹ ہے وہاں کی، وہاں ایک سوسائٹی ہے واچ ٹاور بائبل سوسائٹی آف پینسلوینیا. انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایوری آنیسٹ پرسن will have to admit that John's saying that word or logos was divine is not saying that he was the God with whom he was. It merely tells of a certain quality about the word or logos, but it does not identify him as one and the same as God. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہر دیانتدار آدمی کو ماننا پڑے گا کہ کلام جو ہے اگر وہ خدا کے ساتھ ہے تو وہ خدا نہیں ہے. اس لیے یہ بات ہی غلط ہے. پہلے کلام کا ترجمہ یہ کر لیا کہ اس سے مراد مسیح ہیں. ہم فی الحال ابھی مان لیتے ہیں، گو ابھی اس کی تردید بھی آ جائے گی. لیکن کلام کو خدا ماننے کے، مسیح کو، یسوع کو خدا کلام کہنے کے بعد پھر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. جو چیز خدا کے ساتھ ہے وہ ہر، جس طرح کہ انہوں نے خود لکھا ہے واچ ٹاور بائبل سوسائٹی والوں نے، کہ ہر آنےسٹ آدمی کو، ہر دیانتدار آدمی کو ماننا پڑے گا کہ اگر وہ چیز خدا کے ساتھ تھی تو پھر خدا نہیں ہے، اور اگر وہ خدا ہے تو پھر خدا کے ساتھ نہیں تھی پھر خدا کہو اس کو. یہ کس طرح بن گیا کہ ایک چیز خدا کے ساتھ بھی ہے اور خدا بھی ہے؟ لیکن دراصل یہ بہت بڑا ایک فراڈ ہے، بہت بڑا ایک دھوکہ ہے. اور عام آدمی جس کو یونانی زبان نہیں آتی، اور پاکستان میں کس کو آتی ہے، 99% نہیں، شاید 1% لوگوں کو بھی وہ مشکل ہی ہے کہ ان کو یونانی زبان آتی ہو. اب جب ہم اس کی یونانی زبان میں دیکھتے ہیں اس عبارت کو، تو وہ عبارت اس طرح ہے: انارخی این ہولوگوس کائے ہولوگوس این پراستان تھیون کائے تھیوس این ہولوگوس. اب ذرا توجہ سے سنیں، تھوڑی سی یونانی کا سبق اور تھوڑی سی نحو صرف کا سبق بھی سیکھنا ہوگا. عبارت ہے انارخی این ہولوگوس، شروع میں کلام تھا. لوگوس کہتے ہیں کلام کو، بیالوجی، زوالوجی سب آپ جانتے ہیں یہ لفظ جو اس میں استعمال ہوتا ہے. انارخی شروع میں، این تھا ہولوگوس الکلام، کائے ہولوگوس این پراستان تھیون، پراستان تھیون، اور کلام جو تھا وہ خدا کے ساتھ تھا. اب خدا کے لیے یہاں اس فقرے میں تھیوس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا اس کی مفعول کی شکل تھیون استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ حرف تعریف ہے تون تھیون. یونانی زبان میں جس یونانی میں یہ پرانا نیا نامہ ہے، جس کو بغاری زبان کہتے ہیں، کوئنی زبان کہتے ہیں، اس زبان میں کہیں بھی خدائے واحد و برتر کا ذکر کرنا ہو تو حرف تعریف کے بغیر نہیں کرتے. تون تھیون یا ہو تھیون، تون تھیون یا ہو تھیوس، حرف تعریف کے لیے یونانی میں ایک سے زیادہ الفاظ آتے ہیں. ہر جگہ وہ لفظ تعریف جس کو کہتے ہیں معرفہ، ڈٹرمنیٹ نہیں ہے، ڈیفینٹ، وہ لفظ آتا ہے، وہ حرف آتا ہے اس سے پہلے لفظ کے ساتھ. جس طرح عربی میں ال استعمال ہوتا ہے یا انگریزی میں دی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جہاں یہ کہا گیا ہے کہ شروع میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، وہاں خدا کے لیے جو لفظ ہے وہ حرف تعریف کے ساتھ ہے. اور جہاں یہ لکھا ہے کہ کلام خدا تھا، وہاں وہ حرف تعریف نہیں ہے. بہت بڑا ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے.
میں تو کہوں گا دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے ان لوگوں کو جن کو یونانی نہیں آتی، یہ ترجمہ کر کے کہ کلام خدا تھا۔ کلام خدا تھا کے الفاظ نئے عہد نامے میں نہیں ہیں۔ نئے عہد نامے میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ کلام جس طرح خدا مقدس ہے، جس طرح خدا پاکیزہ ہے، جس طرح خدا ایک تقدس کا مقام رکھتا ہے، اسی طرح کلام بھی خدا کا مقام رکھتا ہے، پاکیزگی کا مقام رکھتا ہے۔ اور یہ بالکل وہی علم ہے، وہی مضمون ہے جو خود ہماری مذہبی کتابوں میں بھی، ہمارے صوفیاء کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ہمارے صوفیاء میں لمبا عرصہ یہ بحث ہوتی رہی ہے کہ خدا کی ذات اور خدا کی صفات الگ الگ ہیں، یہ ایک ہی ہیں۔ یہ تو ایک نازک مضمون ہے، لیکن قرآن شریف نے تو صرف یہ ذکر کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو انسانی ذہن کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں جو کہنا چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام جس سے ساری چیزیں پیدا ہوئی، آگے ذکر ہے نا کہ تمام کائنات اس سے پیدا ہوئی ہے، ہر چیز اس سے پیدا ہوئی ہے، وہ کلمہ کن ہمیشہ سے خدا کے ساتھ ہے۔ تو خدا کی ساتھ، خدا کی ذات کے ساتھ خدا کی صفات موجود ہیں۔ یہاں یہ کہنا کہ اس سے مراد مسیح ہے، باقی تینوں اناجیل میں کوئی بھی ذکر اس کا نہیں ہے، نہ مسیح نے کبھی کلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ صرف ایک بات کا دعویٰ ہے جو مسیح نے کبھی نہیں کیا اور اس انجیل میں پایا جاتا ہے، مگر اس انجیل میں بھی اس شروع کے الفاظ میں ہے۔ باقی یہ کہنا کہ خدا کلام سے مراد خدا مسیح نے اپنے آپ کو کلام کہا ہے، یہ بالکل بات درست نہیں۔ دراصل بات یہ ہے، یہ ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے، ہر چیز ہی دراصل خدا کا کلام ہے، کیونکہ خدا کے حکم سے ہوئی، خدا کے کلام سے ہوئی ہے۔ بلکہ ہمارے لٹریچر میں تو یہ اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ دراصل وہ خدا کا کلام ہی ہے جو مجسم شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس کی ماہیت انسان نہیں سمجھ سکتا، نہ ہم تخلیق کے یہ راز جو خدا تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہماری ذہن کی حدود سے بالا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہستی اور خدا تعالیٰ کی صفات کا علم جو ہے وہ اتنا ہی ہمیں معلوم ہے جتنا قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خوب فرمایا ہے ہرچی آیت بفہم و عقل و قیاس ذاتیاں برترست ذا وسواس۔ تو یہ خدائی کی باتیں جو ہیں خدا کے علم میں ہیں، اور خدا تعالیٰ کے بزرگوں کو ان کا کشفی طور پر علم دیا جاتا ہے، ورنہ یہاں جو ہے یہ فکرہ کہ خدا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اتنا تو ٹھیک ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، لیکن کلام خدا تھا یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ اس لیے یہ استنباط اس سے ہو ہی نہیں سکتا کہ مسیح علیہ السلام کلام تھے اور ہمیشہ سے خدا کے ساتھ۔ اگر وہ خدا کے ساتھ تھے تو پھر خدا نہیں تھے، اور اگر خدا تھے تو پھر خدا کے ساتھ نہیں تھے، پھر خدا تھے۔ سیدھی بات، صاف بات کرنی چاہیے، استداد کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں تو ان عیسائیوں کا، یہ پینسلوینیا کی جو واچ ٹاور بائبل سوسائٹی ہے، میں تو قائل ہو گیا ان کا، جنہوں نے دیانتداری کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ کوئی آنےسٹ پرسن جو ہے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اب آگے چلتے ہیں، تثلیث کا ذکر ہے۔ تثلیث کسے کہتے ہیں؟ عیسائی عقیدے کے مطابق الوہیت میں 3 پرسن پائے جاتے ہیں، باپ بھی پرسن ہے، بیٹا بھی پرسن ہے، روح القدس بھی پرسن ہے۔ تینوں خدا ہیں، تینوں کا علم برابر ہے، تینوں کا ارادہ برابر ہے، تینوں کی طاقت برابر ہے، تینوں مساوی مرتبہ ہیں۔ کوئی اشارہ بھی ہے اس عبارت میں، اس تثلیث کے نظریے کوئی لفظ بھی ہے یہاں پر؟ تو نہ اس عبارت میں تثلیث کا لفظ ہے، نہ اس عبارت میں تثلیث کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور اصل یونانی کے متعلق میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ مراد ہی یہاں نہیں ہے جو مراد لیا گیا ہے۔ اور کچھ دیانتدار عیسائی ابھی بھی ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ کلام خدا تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ دونوں باتیں درست بالکل نہیں ہیں۔ جہاں کہا گیا ہے کہ کلام خدا کے ساتھ تھا،
تو وہ کلام خدا کی ایک صفت ہے جو اس کے ساتھ ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ کلام خدا تھا تو وہاں جو لفظ ہے وہ تقدیس کے معنوں میں ہے. خدا مقدس ہے، خدا کی صفات بھی مقدس ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں اس میں. بہت شکریہ مرزا صاحب. اگلا سوال اس طرح ہے کہ انجیل متی کی ایک عبارت کو بھی الوہیت مسیح کی دلیل کے طور پر عیسائی پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. تو یہ لفظ ایمانویل سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. تو وہ لوگ اس کو ہر طرف دیکھ کر کہیں گے خدا ہمارے ساتھ ہے، تو وہ خدا ہوگا تو اسی لیے کہیں گے. تو اس لفظ سے وہ کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں یہ پیش گوئی تھی اور یہ مسیح کی ذات میں آ کے پوری ہوئی ہے. یہ الوہیت مسیح کی دلیل ہے. اچھا، گویا پرانے عہد نامے میں مسیح کو خدا کہا گیا ہے، یہ دلیل ہی بنتی ہے نا. اب ہم حسن اتفاق سے ہم نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے جس میں یہ پیش گوئی. ہم جب اس میں دیکھتے ہیں تو نہ وہاں کوئی آئندہ 800 سال کے بعد، 800 سال پرانی کتاب ہے مسیح سے، 800 سال کے بعد ہونے والے کسی واقعے کا ذکر ہے. اس میں یہ ذکر ہے کہ دو قومیں ہیں جو یہودیوں کو تنگ کر رہی ہیں، جو یہودیوں پر ظلم کر رہی ہیں، جو یہودیوں کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، یہودی حکومت کو تکلیف پہنچا رہی ہیں. وہاں پیشگوئی یہ ہے کہ دیکھو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یہ سمجھو کہ ابھی ایک عورت حاملہ ہوتی ہے اور اس کے بچہ ہوتا ہے، وہ اس کا نام ایمانویل رکھتی ہے. ابھی وہ بچہ بڑا نہیں ہوگا، اتنی عمر نہیں پائی ہوگی اس نے کہ وہ برائی اور اچھائی کو، نیکی اور بدی کو سمجھ سکے. تو یہ دونوں حکومتیں تباہ ہو جائیں. پیشگوئی چسپان کر رہے ہیں ایک ایسے واقعہ پر جو اس پیشگوئی کے 800 سال کے بعد ہوا. حالانکہ سارا ذکر وہاں یہ ہے، کھول کر پڑھ لیں، ہر شخص پڑھ سکتا ہے، کھول کر پڑھ لیں. یسایہ میں 40 باب ہیں، 7 باب ہے، 40 باب ہے تو رسول کے بارے میں پیشگوئی. یسایہ 7 باب میں جو پیشگوئی ہے صاف طور پر اس میں لکھا ہے کہ ایک بچی کے، ایک لڑکی کے حاملہ ہو کر بچہ جننے تک، اور بچہ ابھی بڑا نہیں ہوگا اس وقت تک، یہ دونوں حکومتیں جو یہودیوں کو تنگ کر رہی ہیں، یہودیوں کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، تباہ ہو جائیں گی. اس بارے میں بھی ماننا پڑتا ہے ہمیں کہ عیسائی جو بعض علماء ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. چنانچہ پیس کی تفسیر میں ہی لکھا ہے یسایہ باب 7 آیت 14 کے بارے میں، The sign is to be fulfilled in the near future since it is given for a pressing emergency. ایک ایمرجنسی پیدا ہوئی تھی، خطرناک ایمرجنسی تھی، فوری ایمرجنسی تھی کہ یہودیوں کو دو حکومتیں تنگ کر رہی تھیں. It is therefore no reference to the birth of Jesus more than 700 years later. اب یہ ایک عیسائی عالم لکھ رہا ہے جو خود عیسائی ہے، جو مانتا ہے عیسائیت کے عقائد کو، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پیشگوئی قطعاً کسی آئندہ مسیح کے بارے میں جو 700 سال کے بعد پیدا ہونا ہے اس بارے میں نہیں ہے. یہ تو صرف ذکر ہے کہ ایک لڑکی کے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بچہ بھی جوان نہیں ہوگا تو یہ بات ہو جائے گی. یہ عام ہمارے بزرگوں کا طریق ہے. تو دی سائن از ٹو بی فلفلڈ ان دا نیئر فیوچر since it is given for a pressing emergency. It has therefore no reference to the birth of Jesus more than 700 years later. یہ commentary of the Bible بیکس کی تفسیر میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. لیکن اس پیشگوئی کو چسپان کرنے کے لیے انجیل نویس بڑے ماشاءاللہ ہوشیار ہیں. کچھ اور ہوشیاریاں بھی انہوں نے کی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہوشیاری کی ہوئی ہے کہ لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، یہی عبارت ہے نا. حالانکہ جو عبرانی لفظ ہے پرانے عہد نامے کا وہ الما کا ہے. الما کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا ایک جوان عورت، خواہ وہ کنواری ہو یا نہ ہو.
یا علماء ایک نام بھی ہو سکتا ہے، نام کے طور پر بھی رکھ دیتے ہیں لوگ عورتوں کا. تو امکانی طور پر ایک علماء ایک عورت ہے، اس کے بچہ ہوگا اور وہ بچہ بھی بڑا نہیں ہوا ہوگا، تو یہ دونوں حکومتیں تباہ ہو جائیں گی. یا علماء کے معنی ہیں ایک جوان عورت. لیکن چونکہ انجیل نویسوں نے اس کو مسیح پر چسپان کرنا تھا، اس لیے ہوشیاری خوب وہ جانتے ہیں کہ انجیل نویس ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں چلاکیاں کرنے میں. یہ تو ابھی آئے گا نا جب ان کے الہامی کلام کا ذکر، تو ہم پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے کیا کیا انہوں نے ہوشیاریاں کی ہوئی ہیں. اب ہاتھ کی صفائی یہ دکھائی ہے کہ 700 سال پہلے کی ایک پیشگوئی کو، جو بچے کی پیدائش کے مان بعد پورے ہونے والی تھی، بچے کی ہوش میں آنے سے پہلے پوری ہونے والی تھی، اس کو چسپان کیا ہے مسیح پر. اور چونکہ وہ مسیح کو کنواری کی پیدائش کہتے تھے، کنواری کی بچہ کہتے تھے، اس لیے علماء کا ترجمہ کر دیا ہے کنواری، حالانکہ اصل کے لحاظ سے قطعاً یہ ترجمہ نہیں بنتا. پھر ایک اور بات بھی اس میں قابل غور ہے. صاحب دوسری جگہ بائبل میں امثال میں آیا بھی ہے اور وہاں نہیں کیا انہوں نے. ہاں دوسری جگہ امثال میں وہاں ترجمہ وہی ایک جوان عورت کیا ہوا ہے. بالکل درست بات ہے. ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا، مجھے بھول چکی تھی یہ بات. دعویٰ یہ کیا ہے کہ اس لڑکی کا نام اس لوگ اس کو ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. ایک لڑکی ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، یعنی لوگ کہا کریں گے کہ یہ خدا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں یہ ترجمے کی ہوشیاری ہے. جو اصل عبادت ہے پرانے عہد نامے کی وہ تو یہ نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ خداوند نبی کی معرفت کا آتا پورا ہو کہ دیکھو ایک جوان عورت حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی. وہ لڑکی اپنے بچے کا نام اس لیے کہ خدا کی برکت اس کو ملے، خدا کی رحمت اس کو ملے، خدا اس کے ساتھ ہو، اس کا نام ایمانویل رکھے گی. لیکن صرف پیشگوئی کو بطور مسیح پر چسپان کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ مسیح خدا ہے، ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ خدا ہے اور یہ خدا ہے جو ہمارے ساتھ ہے. تو نہ یہ کوئی پیشگوئی ہے آئندہ کے بارے میں، نہ اس کے الفاظ درست ہیں، نہ اس کا یہ ترجمہ درست ہے. صرف مسیح پر اس کو چسپان کرنے کے لیے یہ ہوشیاری کی گئی. جی بہت شکریہ امیر صاحب. اب تیسرا سوال آج کا نسیم احمد صاحب آپ پوچھنا چاہتے ہیں. محترم میر صاحب، متی باب 9 آیت 8 میں مسیح کو گناہ معاف کرنے کے اختیار کا ذکر ہے. تو اس سے عیسائی یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں وہ خدا تھے اس لیے گناہ معاف کرنے کا ان کو اختیار دیا گیا. اگر یہ بات مان لی جائے، اگر یہ بات اسی طرح ہی ہے تو ٹھیک ہے. ایک دلیل عیسائیوں کے ہاتھ میں ضرور آ جاتی ہے کہ مسیح کو چونکہ گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا لہذا مسیح علیہ السلام خدا تھے. نسیم صاحب اگر آپ میری کوئی غلطی کریں میں آپ کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ میں خدا بن جاؤں گا اسے؟ ہر شخص کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. روز انسان، لاکھوں انسان دوسرے انسان کا گناہ معاف کرتے ہیں. پطرس نے پوچھا مسیح سے کہ میں کتنی دفعہ گناہ معاف کروں؟ 7 دفعہ؟ مسیح نے کہا نہیں 7 کے 70 دفعہ، یعنی بے انتہا گناہ بخشتے چلے گئے. تو اگر گناہ بخشنے سے انسان خدا ہو جاتا ہے تو الحمدللہ میں تو دن میں کئی دفعہ خدا بنتا ہوں کیونکہ کئی لوگوں کے گناہ بخشتا. لیکن یہ تو میرے قول ہے نا. مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے متعلق کہا، یوحنا باب 20 میں ہے، یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے. میں نے صرف بخشنے کا ذکر کیا تھا، یہ تو قائم رکھنے کے بھی کہتے ہیں. اب کم از کم عیسائیوں کو 12 خدا تو ماننے ہی پڑیں گے نا، اور وہ بھی ماننا پڑے گا وہ جو بعد میں پکڑوا گیا تھا، کیونکہ وہ بھی اس میں موجود تھا. تو مسیح نے کہا کہ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں. لہذا اگر
مسیح کے متعلق یہ فقرہ آتا ہے کہ وہ گناہ بخشتے تھے تو بسم اللہ، مسیح بھی خدا تھے اور پھر وہ 12 بھی خدا تھے۔ ہر انسان گناہ معاف کرتا ہے۔ بار بار مسیح نے تاکید کی ہے کہ اپنے گناہگاروں کی گناہ بخشو۔ خدا کی صفات ذلی طور پر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ اگر خدا علیم ہے تو ذلی طور پر ہم بھی علم رکھتے ہیں تھوڑا سا، جو خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر خدا خالق ہے تو انسان بھی تھوڑا سا خالق ہے ذلی طور پر۔ اگر خدا گناہ بخشتا ہے تو انسان بھی گناہ بخشتا ہے۔ اگر خدا بعض گناہ گاروں کو سزا دینا مناسب سمجھتا ہے تو انسان بھی بعض گناہ گاروں کو سزا دینا بخشتا ہے۔ اس لیے صرف اس بات پر کہ چونکہ مسیح نے کہا کہ میں گناہ بخشتا ہوں، یا مسیح نے کسی کا گناہ بخشا، اس کو خدا مان لیا، تو پھر بہت سارے خدا ماننے پڑیں گے۔ آج کے لیے کافی ہے۔ جزاکم اللہ میر صاحب، بہت شکریہ، اور آپ احباب کا بھی، آپ تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، سلسلہ گفتگو ابھی جاری ہے، آئندہ پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔